الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیر جو معراج کی طرف ہو رہی ہے، بیت المقدس ملک شام میں مسجد اقصی پر جا کر رکی ہوئی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیوار کو شہادت کی انگلی لگائی، سوراخ بن گیا، براق کو اس میں باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے. یہ مسجد اقصی ہے. ساری کائنات کی مسجدوں کے اندر روئے زمین پر اللہ کے جتنے گھر ہیں اس میں اس کا تیسرا نمبر لگتا ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو تو ایک کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھو تو 25,000 نمازوں کا ثواب. روئے زمین پر سب سے افضل مسجد بیت اللہ الکریم مسجد حرام ہے. اس کے بعد درجہ دوسرے نمبر کا مدینۃ الحرم مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و کرما ہے. پھر تیسرے نمبر پر مسجد اقصی بیت المقدس کی مسجد ہے. اس کی بھی بڑی خوبیاں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. وہاں اس کا یہ موقع نہیں ہے. صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، کبھی ہو سکے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا، ہر روز یہاں آیا کرو. یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن جمعہ یہاں گزارو. یہ بھی نہ ہو تو پھر سال میں مہینے میں ایک مرتبہ آیا کرو. یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور یہاں آ ہی جاؤ. اس سے عظمت کا پتہ چل جاتا ہے. پروردگار عالم ہم تماموں کو اپنے فضل سے اس زندگی میں بیت المقدس
اس بہترین اور عظمت والی جگہ کی زیارت اور وہاں کچھ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل مسجد اقصی کے اندر لے کر چلے گئے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ عجیب نظارہ ہے، خوبصورت چہرے ہیں، صف تیار کھڑی ہیں، سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں، کالے پگڑیاں سروں پر ہے، خوبصورت چہرہ ہے۔ ایک چہرہ دیکھا تو خوبصورت لگتا ہے، دوسرے پر دیکھا جب نظر پڑتی ہے چہرے پر نظر ہٹانے کا نام نہیں لیتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے کے سارے نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی انتظار کھڑے ہیں آمنہ کے در یتیم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصلی خالی ہے، صفے ایک کے پیچھے ایک لگی ہوئی ہیں۔ کون مصلی پر چلا جائے؟ آدم کہنے لگے جی میں یہ سوچ رہے ہیں، دل کی زبان بول رہے ہیں، اے پروردگار میں اول البشر ہوں، ساری انسانیت کا باپ ہوں، نبی اور پیغمبر بھی ہوں، اس لیے آج یہ امامت کا منصب مجھے ملے گا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار عالم نے سارے قوم کا امام مجھے بنایا، میری ہی نسل میں تمام انبیاء کا امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، امامت مجھے ملے گی۔ نوح کے خیال میں کچھ الگ ہے، یحییٰ کچھ الگ سوچ رہے ہیں، ہارون بھی کچھ خیال کر رہے ہیں، موسیٰ تو کہہ رہے ہیں کوہ طور پر بات خدا کی میری ہوئی ہے، یہ منصب مجھے ملے گا۔ آج یہ مسئلہ چھڑا دیا گیا، آج مرتبہ بتا دیا گیا، شان بتا دی گئی۔ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس جگہ پر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، میرا قرآن چمک رہا ہے، اس سے افضل کوئی بشر نہیں، اس سے افضل کوئی پیغمبر نہیں، اس سے حسین کوئی انسان نہیں، اس سے اونچا کوئی مرتبے والا نہیں۔ جتنے آسمان ہیں وہ عرش ہو کہ کرسی ہو، وہ قلم ہو کہ سدرہ ہو، وہ بیت المعمور ہو کہ ساتوں آسمان، یہ سب کے سب افضل ہیں کہ نیچے ہیں، ان کے بھی اوپر جانے والا وہ سید الامام ہے، سید البشر ہے، افضل البشر ہے، اکمل البشر ہے، احسن البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، یہ امامت آپ کا حق ہے۔ آگے آپ آ گئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کو انسانوں کو پیدا کرنا تھا، آدم سے شروع فرما دیا، قیامت تک انسانیت چلے گی۔
ان میں بناؤ بھی ہے، بگاڑ بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی ہے۔ پروردگار عالم کو ان کی ہدایت کے لیے جو مخلوق کو، گیروں کو، جماعت کو چننی تھی، سب سے بہترین جماعت پیغمبروں کی جماعت ہے، اس کے بعد صحابہ کی، اس کے بعد تابعین کی، اس کے بعد تبع تابعین کی۔ ان پیغمبروں کو اللہ نے چنا ان کی ہدایت کے لیے، انسانیت کے سدھار کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، منزل پر جنت کے پہنچنے کے لیے۔ انتخاب اللہ نے 1.5 لاکھ پیغمبروں کا کیا، آج مسئلہ چھڑا دیا اور ہم کو یہ قیامت تک سبق دے دیا۔ اے انسانوں کی جماعت، 1.5 لاکھ پیغمبروں کو دیکھو جو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، آج وہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے جس کی اقتدا کی ہے، یہ آج صرف ان کا امام نہیں، 18,000 مخلوق جو پروردگار نے پیدا کی ہے، خدا کے بعد ساروں کا امام یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، جبرائیل نے اذان دی، سورہ فاتحہ کی 7 پارے آپ نے پڑھی۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الذی پڑھی، دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیا۔ آقا نے بتا دیا 1.5 لاکھ انبیاء مقتدی بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز میں کسی بھی نبی نے اقتدا میں فاتحہ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا۔ آقا نے رکعت جب باندھی، سارے ان کے بعد اقتدا میں رکعت باندھے۔ آقا نے رکوع جب کیا تو ساروں نے رکوع کر دیا، آقا نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ دوسری رکعت جس طریقے سے آقا نے پوری فرمائی، ان کی اقتدا میں ویسے ہی پوری فرمائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آقا نے دعا فرما دی، ساروں نے آمین کر دیا، مسئلہ چھڑا دیا۔ دیکھو یہ 1.5 لاکھ پیغمبروں کے مقتدی ہونے کا ایک فوٹو فالو کر دیا پیغمبروں نے۔ یہاں ان کے خلاف ہم نے نماز میں نہیں کیا تو زندگی میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ یہ امام ساری مخلوق کی ہیں، یہ تمہارے زندگی کے امام ہیں۔ ان کی زندگی کی تابع داری، ان کی نقل اتار کر کے زندگی میں کرو گے تو جیسے ان کی نماز پوری ہو گئی تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی، جیسے وہ ممتاز ہو گئے تم جنت میں جانے کے حقدار بن جاؤ گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت منظر تھا، فرشتے حور و غلمان پھول برسا رہے تھے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ میرے آقا مصلی پر ہیں، پیٹھ کے پیچھے ابراہیم کھڑے ہیں، پشت سے لگ کر کے قریب کھڑے ہیں، سیدھی طرف اسماعیل کھڑے ہیں، بائیں طرف اسحاق کھڑے ہیں، اسماعیل کے بازو میں موسیٰ کھڑے ہیں، اسحاق کے بارے میں ہارون کھڑے ہیں۔ ایسے ہی صفیں لگی ہوئی ہیں، ٹوٹلی صفیں 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی 7 صفیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے 3 صفوں میں رسول ہیں، سارے کے سارے رسول جن کو نئی شریعت دی گئی، جن کو کتاب پوری دی گئی، ان کو کہتے ہیں رسول۔ جن کو کچھ صحیفے دیے گئے، کچھ قانون دیے گئے، ان کو کہتے ہیں نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خطبہ پڑھا، ایک ایک نے تعریف بیان کر دی۔ اب وہ خطبے کا تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو کل اس کو میں بیان کروں گا۔ آج یہی ٹھہرا دیتا ہوں، سبق پورا دے دیا ہے۔
اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. مالک کائنات حضرت حق جل مجدہ امن والہ اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے صدقے میں موت تک ان کی اقتدا زندگی کے ہر شعبے میں ادا کر کے عمل میں لا کر کے زندگی گزارنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب